استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول، پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر پیدائش ہے۔ اب ربیع الاول میں بہت سارے بیانات ہوتے ہیں اور کریں گے، ربیع الاول میں بھی، اس کے علاوہ مہینوں میں بھی پاک نبی کی شان اور ان کی نعت شریف پڑھیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نعت سنت ہے، لیکن ہم ایسا کام اس میں نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے، پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہو، ایسا کام ہم نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو انتقال فرما گئے، پیر کو مکہ سے روانہ ہوئے اور پیر کو وہاں پہنچے اور استقبال ہوا، طلع البدر علینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیانات بہت سارے ہیں، جمال النبی، منال النبی، نوال النبی، وفات النبی، وصیت النبی، صلاۃ النبی، جمال النبی، بہت سارے موضوعات ہیں، سیرت النبی۔ لیکن ان تمام موضوعات میں ایک موضوع ایسا ہے جو سب سے ضروری ہے اور اس پر بولنا چاہیے، ہم نے اس پر نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ اس میں عمل کی بات آتی ہے تو عمل تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے مقصد النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے، اس پر ہم نے نہیں بولنا ہے، نہ بولتا ہے کوئی۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں اونچے 11 ہیں، 11 میں اونچے 6 ہیں، میں صرف 6 بیان کرتا ہوں، 4 قرآن سے 2 حدیث سے۔ نمبر 1، تلاوت کتاب، خدا کی قسم 98% مرد عورتوں کی تلاوت غلط ہے، تو تلاوت ٹھیک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے نا، تلاوت ٹھیک کرتے ہیں؟ نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، پاک نبی کا مقصد قرآن اور حدیث کا درس، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ قرآن و حدیث کا درس دیں گے، امت میں جوڑ پیدا کریں گے، توڑ نہیں۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، امت کو جوڑنا ہے۔ قرآن و حدیث کا درس، اختلافی باتوں سے حتی الامکان بچنا، جہاں عقیدے کی بات ہو، بدعت کی بات ہو، بیان کریں گے شیرین انداز سے، پیارے انداز سے، لوگ دین پر بھی آ جائیں، متنفر بھی نہ ہو جائیں۔ حکمت، نبی علیہ السلام کے آنے کا چوتھا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی۔ اس میں بغض، حسد، کینہ، بدگمانی لوگوں کے اوپر ہے، میرے دل میں بھی ہے، ہر ایک کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے، جو کہے میرے دل میں نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو دبانا ہے۔ محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، ہر ایک پر اچھا گمان، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت نہ کرے، کوئی کرے ہم کو غصہ آتا ہے لیکن خود کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں لیکن ہم کسی کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ لوگ مجھے اچھی نگاہ سے دیکھیں لیکن خود لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا 5واں مقصد، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگ با اخلاق بن جائیں۔ اخلاق، ایٹیکیٹس۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیا لے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، تکیہ لے لو، چائے پانی پیو، کافی پی لو، ٹھنڈا گرم، نہ، یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ اخلاق صبر کو کہتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، کسی کو معاف کرنا مشکل کام ہے، یہ ہے صبر۔ صبر اخلاق ہے، اخلاق صبر ہے۔ حضور اس لیے تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، غصے کو پئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا 6واں مقصد، بعثت لأکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ڈھول ڈمک کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں، وبمحق المزامیر، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ رباب، گٹار اور ستار، اس کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رباب، گٹار، ستار، ڈھول ڈمکے کے توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج ہم اللہ و رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں ربیع الاول میں،
پرانے زمانے میں علماء کا اختلاف تھا میلاد کے حوالے سے، جدید زمانہ آیا، اب اختلاف ختم ہو گیا۔ تمام علماء کرام، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، الہدا والے بزرگ، سارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی نعت پڑھنا گانے کی طرز پر نہ ہو، کاروبار اس سے نہ بنایا جائے، اور حضور کی سیرت بیان کرنا ہمیشہ ربیع الاول میں بھی ہمیشہ یہ جائز ہے۔ لیکن چندوں کے لیے گاڑیوں کو روکنا یا جلوس میں جانا اور نماز نہ پڑھنا اور ڈھول ڈمکے اور قوالیاں اور عورت اور مردوں کا اختلاط اور عورت بیان کرے آواز نامحرم میں جائے، سب اس کو حرام سمجھتے ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ اتفاقی بات میں نے بتا دی، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، میلاد مناتے ہو جی، پیر کو روزہ رکھو، حضور فرماتے ہی میری میلاد ہے، میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مقصد پر آؤ، ہم مقصد پر نہیں آتے ہیں۔ میں نے بہت دکانوں پر دیکھا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لکھا ہوا دیکھا ہے، لیکن 5 وقت نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، کیا اس سے ہم پیسے کماتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے وہ محبت رسول یعنی اطاعت رسول ہے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ وذاک لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ اطاعت، ہم اتنے آگے چلے گئے، عاشق رسول، تمام مکاتب فکر کے علماء عشق رسالت عاشق رسول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں عشق کا لفظ ہے ہی نہیں، کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں محبت کا لفظ ہے، ہم حضور سے صحابہ سے محبت کریں گے، عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ صحابہ نے استعمال کیا ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں، مجھ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن کہاں ہے عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں؟ محبت رسول، محبت اللہ کے ساتھ محبت، اور وہ محبت کیا ہے؟ منہ سے نہیں بلکہ اطاعت، حضور کی سنت پر عمل۔ جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کف پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اصل چیز تو عمل ہے۔ ہم پوری توجہ 12 ربیع الاول جب آ جائے، ہم پوری توجہ کس پر لگائیں؟ تجدید عہد۔ حضور کس لیے تشریف لائے تھے؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہیں۔ 8 اور 9 کا بھی قول ہے حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانی پیر بزرگ، وہ فرماتے ہیں حضور کی پیدائش 10 محرم کو ہے۔ 10 محرم کو پیدائش ہے۔ وہ کیا کرتے تھے 10 محرم کو؟ حضرت 8، 9، 12 اور 10 محرم غنی الطالبین فضائل محرم میں ہے، حوالہ ریفرنس۔ اختلاف ہے پیدائش کے دن میں، لیکن اتفاق 12 ربیع الاول کو وفات ہیں۔ خوش رہو، حضور دین لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں وفات بھی ہے، تو ڈھول ڈھمک کے مت بجاؤ، گناہ کے کام نہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔